السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد افضل الصلوات و معلومات. آپ سب بھی درود شریف پڑھ لیں. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ آج سے باقاعدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو لاسٹ کلاس میں انٹروڈکشن دیکھا تھا، آج سے ہم اس کا تفصیلی کورس کا آغاز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے اس کام کو قبول فرمائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہمیں ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں. سیرت النبی ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں اس کی ضرورت ہے، ہماری زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان سبھی سوالوں کا ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں لاسٹ سیکشن میں دیکھا ہے. لیکن اس حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں میں آج بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں. دیکھیے دوستو، انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو انسان آزاد ہے، جو مرضی کرے، اور یا پھر آزاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو پیدا کیا ہے، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، اور دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یعنی انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے شروع سے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا ہے. یعنی کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، لیکن کس طریقے سے ہمیں اس بندگی کو انجام دینا ہے، اس کی تعلیم ہمیں انبیاء کرام کی زندگی سے ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. نبی انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا خاص پیغام دے کر بھیجتے ہیں. بعض نبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ رسالت سے نوازا ہے. بعض تو نبی ہوتے ہیں، بعض رسول ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ کتاب دی جاتی ہے، نئی شریعت دی جاتی ہے، اور ان کو باقاعدہ امتوں کو ان کو امتیں دی جاتی ہیں جن کی وہ اصلاح کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی نبی گزرے، وہ تمام اپنی امتوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد بیان کرتے ہوتے. اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو اپنی امتوں کو بتاتے تاکہ وہ ایسے عمل کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں. یہ نبیوں کی تعلیم کا اور دعوت کا، ان کی زندگی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق لوگوں کو دعوت دیں، دین کی تعلیم دیں. البتہ ہر نبی کے دور میں دعوت اور تعلیم کے مختلف طریقے ہوتے تھے، ان کا الگ الگ طرز ہوتا تھا، الگ الگ طریقہ ہوتا تھا. سورہ نوح میں بھی یعنی 29 پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نوح علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنی قوم کو دعوت دی، علانیہ طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، چھپ کر بھی، صبح بھی، شام بھی. تو انبیاء اکرام کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ارادہ کریں تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے کی ضرورت ہوگی. اس ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے ذریعے ہمیں ہدایت بخشی. تو
انبیاء کرام کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن مختلف طریقے ہونے کے باوجود انبیاء کرام کا ایک خاص دعوت کا جو طرز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جن چیزوں کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، پہلے باقاعدہ طور پر وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انبیاء کرام ایک تھیوری لے آئیں اور لوگوں سے کہیں کہ ہم نے تو تمہیں یہ تھیوری پیش کر دی، اب چاہو تو عمل کرو، وہ خود عمل کرے نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے یہ معاملہ آپشنل نہیں ہے۔ جیسے کہ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں عجیب و غریب قسم کے قانون سیاست دانوں کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، اور ان قانونوں کے نہ ماننے کے لیے ہمیں فائن ہوتا ہے، چالن ہوتا ہے، پابندی اگر ہم نہ کریں تو ان کو سزا بھی ملتی ہے، بعض مرتبہ چالان بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کرونا کے اندر ہم نے دیکھا کہ 2000 روپے کا چالن تھا ماسک نہیں لگانے کے لیے، لیکن جن لوگوں نے قانون بنایا کہ یہ لوگ کورونا کے جو لوگ تھے ایکچولی جنہوں نے قانون بنایا کہ آپ ماسک پہننا چاہیے ورنہ آپ کو فائن ہوگا، ہم نے دیکھا کہ ایسے کتنے ریلیز نہیں گزرے جس میں پولیٹیکل ریلیز جس میں لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کی، جس میں لوگوں نے ماسک بھی نہیں لگایا، لیکن ان کو یہ فائن اپلیکیبل نہیں تھی۔ تو یہ سیاست دان ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے رولز تو بناتے ہیں لیکن خود فالو نہیں کرتے۔ خیر یہ الگ بحث ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ انبیاء کرام جب ہمارے لیے کوئی بات بتاتے تو وہ پہلے خود اس پر عمل کرتے اور پھر دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے۔ دنیا میں بھی ہم جب ایک دوسرے کو نیکیوں کی طرف بلائیں گے تو الٹیمیٹلی بھی یہی ہوگا کہ آپ کو خود بھی اس چیز کا ادراک ہوگا کہ میں جب دوسروں کو بلا رہی ہوں، دین کی طرف دعوت دے رہی ہوں اور اچھے اعمال کرنے کے لیے دوسروں کو بتا رہی ہوں، تو اگر میں خود نہیں کروں گی تو کیسا ہوگا؟ تو اس چیز کا بہت بہت فائدہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اچھے عمل کرنے والے بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی خود اچھے عمل کرنے والے بنیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر میں مثال کے طور پر بتاؤں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں میٹھا نہیں کھانا چاہیے، وجہ سے اس کے کیونکہ اگر کسی کو شوگر ہو جائے تو میٹھے سے نقصان ہے۔ لیکن ہم کہیں بار ایسا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر خود جس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے، وہ خود جو ہے میٹھا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی شوگر ہوتی ہے لیکن وہ خود بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت بار ڈاکٹر سگریٹ پینے کے لیے منع کرتے ہیں لیکن وہ خود بھی پیتے ہیں۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں لوگ دوسروں کے لیے اچھائی کے لیے جب کچھ کرنے کے لیے بولتے ہیں تو دوسروں کو بول دیتے ہیں، لیکن اس کو ہم خود عمل کر رہے ہیں یا نہیں، سیلف انالیسس یہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی دین کا علم دیں، دوسروں کو بھی دین کے لیے بلائیں، لیکن ہم اپنے انفرادی طور پر اپنے آپ کو کا بھی جائزہ لیں کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، کیونکہ جب میں دوسروں کو بلا رہی ہوں دین کی طرف تو مجھے بھی پہلے اچھا مسلمان بننا چاہیے، مجھے خود بھی ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیٹیل میں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہوگا جو فرسٹ چیپٹر ہے رحیق المختوم کا، وہاں سے میں سٹارٹ کروں گی۔ تو ہمارا آج یہ جو تھا انٹروڈکٹری پارٹ تھا، کچھ اور تمہیدی باتیں تھیں تاکہ ہم سب کو یہ پتہ چل جائے کہ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا شروع کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی باتیں ہمیں سیکھنے کے طور پر سیرت سے ملیں گے ان کو ہم عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ بھی اس کو وہ کریں گے کہ آپ اپنا تن من دھن دین کے لیے استعمال کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ سے جتنی بھی ہو سکے کوشش کریں گے کہ آپ اچھے مسلمان بن سکیں۔ تو سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے عرب
محلہ وقوع اور قوم ہے، یعنی کہ عرب جو جگہ پہ تھا، عرب کا کیا معنی ہے اور جغرافیکلی وہ کیسا تھا، ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ گفتگو کرنے لگے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس پیغام ربانی کی عملی پرتوں سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جماعت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں ڈالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول خدا بنا کر دنیا میں بھیجا، تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیے جائیں۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گیری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، یعنی کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ کی لائف ہسٹری کیسی گزری اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد سے اگر آپ ڈسکس کریں تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے کہ کیا حالات تھے اور کیوں وہاں پر نبی بھیجنے کی ضرورت پیش آئی نا۔ تو ہم اسی لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک پہنچیں گے۔ تو چونکہ سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب یعنی کہ اس چیپٹر میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام یعنی کہ قوم ہے اور ان کے نشو و نما یعنی کہ ان کا کلچر اور وہ کیسے رہتے تھے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محلہ وقوع، لفظ عرب یعنی کہ یہ جو عرب لفظ ہم سنتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ تو لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیاہ زمین یعنی کہ بنجر، جہاں پہ زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا ڈیزرٹ، دور دور تک ہریالی وہاں پر نظر نہیں آتی تھی۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا، یعنی کہ پہلے زمانے سے بہت پہلے سے اس لفظ کا استعمال وہاں عرب لفظ کا استعمال وہاں پہ رہنے والوں کے لیے کیا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سیانی ہیں، یعنی کہ the Arabian Peninsula is enclosed in the west by the Red Sea and Sinai east by the Arabian Gulf۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحار عرب ہے جو در حقیقت بحار ہند کا پھیلا ہوا ہے، یعنی کہ it's actually enclosed by Indian Ocean as well۔ اور شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ یعنی کہ ٹوٹل لوکیشن عرب کی اس زمانے میں جو بتائی جاتی ہے کا اندازہ یہ ہے کہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے کہ عرب کا حصہ اس جگہ کو مانا جاتا تھا۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیہ حیثیت سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھیرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل تھا، کیونکہ it was completely desert, right؟ وہاں پہ زیادہ تر ڈیزرٹ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرہ عرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنا جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں۔
حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہیں تھی. یعنی کہ وہاں کے جو عرب جو تھا بیسیکلی سمجھنے کے طور پہ اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ عرب کیونکہ صحرا تھا لیکن وہاں سے لوگوں کا جانا گزرنا ہوتا تھا. کس وجہ سے ہوتا تھا؟ ٹریڈ کے لیے. اور یہ بیسیکلی میں نے ایک میپ انکلوڈ کیا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. جیسے کہ ہم بتا رہے تھے کہ عرب کا ایک حصہ جو ہے عرب سے ہوتے ہوئے لوگ چین یعنی کہ چائنا انڈیا اس طرف بھی آتے تھے. عریبین سی کا وہ لوگ روٹ لیتے تھے فار ٹریڈ تجارت کے لیے. ایسے ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں. بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام ملعون برے اضلاعوں کے بیچ واقع ہیں اور خشکی اور سمندر دانوں راستوں کے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی کہ بہت سارے سمندری راستے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس جغرافیہ محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ النما عرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی اماجگاہ اور تجارت و ثقافت یعنی کہ بیسیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو کہ وہاں پر جغرافی اعتبار سے بھی بہت سارے دوسرے کنٹریز کا ٹچ ہوتے ہیں نا، تو ان کا عرب سے گزارا ہوتا تھا ٹریڈ کے لیے، اور وہاں پر کلچر اور فنون مذاہب کے لین دین کے مرکز رہ چکے ہیں. تو عرب قومیں، مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں. عرب بدا، فرسٹ والی جو ہے وہ ہے عرب بدا، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قبائل جو بالکل ناپائید ہو گئے ہیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہیں. مثلاً جیسے کہ قوم عاد ہو گئی، سمود ہو گئی، تمس، جسید، عمالقہ اور وغیرہ وغیرہ. دوسرا ہے عرب جو پیور عربز تھے، بیسیکلی عرب عربیہ، یعنی یہ عرب قبائل جو یورپ بن جسرب بن قطحن کی نسل سے ہیں، انہیں قطانی عرب کہا جاتا ہے. یعنی کہ they were originated from the progeny of Europe bin Yashrab bin Qathan. They were also called as Qatani Arabs, that is pure Arabs basically. اور تیسرا ہے عربائزڈ عرب، یعنی کہ عرب مشتربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی ہم یہ سب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لینیج سمجھنا چاہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب ہم لینیج کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں بیک دین اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. ناٹ ڈائریکٹلی، مگر میں فور فادرز سے بول رہی ہوں کہ ان کی نسل آگے جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. تو یہ جو ہم نے عربا یعنی قطنی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا. تو وہاں ان لوگ بیسیکلی کہاں پر رہتے تھے؟ یمن ان کا بیسک گہوارہ تھا. یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھیلے اور بڑے. ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، ایک ہے ہمیر اور ایک ہے کہلن. یہ 2 قبیلے تھے جنہوں نے بہت نام و شہرت حاصل کیا. اور انہی قبائل میں سے آگے چل کر عرب مستربہ میں سے ان کے جد اعلیٰ کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے. تو یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب واقع تھا. اس کی کھدائی کے دوران جو خطبات برآمد ہوئے ہیں
ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کی دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حرم تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تخلیق کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف و تگ و تیز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے تو مصر تشریف لے گئے، وہاں نمرود جو بادشاہ تھا، اس نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا، اور اپنے دربار میں برے ارادے سے اس نے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ جو تھی ان کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر نمرود کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پیر مارنے اور پھینکنے لگا۔ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں پہنچے تو وہ یہ کہنے لگا کہ کیونکہ اس جگہ کے لوگ اسی کو خدا مانتے تھے، اس زمانے میں ایسا تھا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو بہت سارے جگہ سنا بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے اظہر، وہ ایک بت پرست تھے اور بت بناتے تھے۔ تو اس زمانے میں جب لوگ سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب جس قوم کے نبی بنے وہ ایسی قوم تھی کہ وہ ستاروں کو، سورج کو، آنکھ کو، ہر چیز کو پوجنے والی تھی۔ تو آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہی ہوگا، میں اس کو مختصراً انداز میں سناتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ ایک دفعہ جب وہ ان کا جو ہے ایئرلی کچھ کانگریگیشن یا فیسٹیول ہوا کرتا تھا، جس میں وہ لوگ اپنے جو بھی ان لوگوں کے کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتے تھے اس کے بعد ان بتوں کے سامنے آتے، ان کی پوجا کرتے اور پھر اپنے گھر چلے جاتے۔ تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں ایک کلہاڑی لٹکا دی۔ سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا اور کلہاڑی اس بڑے بت کے ہاتھ میں لگا دی، ہاتھ میں یا گلے میں ٹنگا دی۔ اور جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے۔ ان سب کو یہ شک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ ان کو کہتے، ان کو ان سب چیزوں سے روکتے نا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بلایا تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے، یہ جو بت ہے اسی نے کیا ہوگا۔ تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ بت خود سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بجز اس کے ان سبھی لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ اسی طریقے سے جب وہ نمرود بادشاہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں پہنچے تو وہ سب کو یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مارنے پر قادر ہے اور زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا اس نے جو سالوں سے اس کے قید میں کوئی تھا اس کو رہا کر دیا، اس کو زندگی بخش دی، جبکہ اس کو پھانسی دینے لے جایا جا رہا تھا، اس کو اس پھانسی سے روک کر اس کو آزاد کر دیا، اور ایک اس کے محل میں کوئی ایک خالی جانے والا جو بندہ تھا اس کو لیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے بھی کسی کو زندگی دی اور کسی کی زندگی لے لی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی بہترین اس کو کہا کہ طریقے سے اس کو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے مغرب تک سورج کو اٹھاتا ہے، کیا تو مغرب سے مشرق لے جا سکتا ہے؟ تو یہ تو اس کے بس کی بات نہیں تھی نا کہ سن کو وہ ایسٹ سے ویسٹ کے بجائے ویسٹ سے ایسٹ میں لے آئے، یہ اس کے لیے
پاسبل ہی نہیں تھا. تو یہاں پر وہ شکست ہو گیا اور پھر ان سب نے ارادہ کیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں ڈھکیل دیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ سے آپ کو بہترین انداز سے بچا لیا. تو مقصد یہ ہے بتانے کا ان سب چیزوں کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج ایک ایسے نبی سے جا کر ملتا ہے جو خلیل اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نسب بتایا تو بتایا کہ میں بہت بہترین خاندان سے ہوں. چلے آگے دیکھتے ہیں. تو میں یہ بتانے لگی تھی کہ جب وہ اس بادشاہ نے حضرت سارہ پر بری نظر ڈالی اور ان کو اپنے دربار میں بلایا، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آئی اور اس کے ہاتھ پیر کام ہی نہیں کرنے لگے، تو اس کی بدنیت اس کے منہ پر مار دی گئی نا، اور وہ حادثے کی نیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دی. پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا. حضرت ہاجرہ وہ ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ ہیں. حضرت ابراہیم حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے سے ایک فرزند بیٹا یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. لیکن ہوا یہ کہ آگے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت بار سنا بھی ہوگا کہ اللہ نے نبیوں کو جو ہے خواب کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں بتایا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بار بار یہ خواب آنے لگا کہ وہ ان کے بیوی اور بچے کو جو ہے دور کہیں مقام پر جہاں کوئی نہیں ہے وہاں چھوڑ آئے. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی طرف جو جگہ بتائی جاتی ہیں وہ وہاں لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا. I request everybody to please stay on mute. I think somebody is on mute. Please stay on mute, everybody. Just a minute. Let me see. Okay. Let us continue with everybody. So اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا نا، تو صرف ٹھیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی. سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا. وہیں مسجد حرم کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا. آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا. اس وقت مکے میں نہ پانی تھا، نہ کوئی رہنے والا یعنی کہ آدم ذات تھا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشیدان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا تھا. اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آ گئے. تو جب یہ سب مشکلیں پیش آئی تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب پانی نہیں تھا تو بی بی ہاجرہ کیسے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر جاتی تھی، اپنے بیٹے کو واپس دیکھنے آتی تھی، بلکتے ہوا روتا ہوا بیٹے کو. لیکن اللہ نے رحم فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی خدموں سے زمزم کے چشمے کو جاری فرمایا. کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا تھا جسے تاریخ جرہم یعنی بنو جرہم کے نام سے قبیلہ مشہور ہے. اس نام کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ بنو جرہم ہی وہ قبیلہ ہے جو آگے بھی آپ کو کافی سننے کو ملے گا، جن کے بارے میں آپ کو بہت ڈیٹیلز ملیں. تو بنو جرہم ثانی کہا جاتا ہے. یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکے میں ٹھہر گیا. یعنی کہ ہوا یہ تھا کہ جب
میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہاں سے تجارت کے سلسلے میں تجارت کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، رائٹ؟ تو جسٹ اے منٹ، میں ریکویسٹ کروں گی آپ سب میوٹ پر رہیں پلیز، تاکہ ریکارڈنگ میں پھر ڈسٹربینس نہ آئے. پلیز میوٹ پر رہیں اور اپنے کیمراز بند رکھیں. اوکے، چلیں ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بتانے لگی تھی آپ سے کہ جب وہاں پر سے عرب سے گزرتے لوگ، تو ان کو پتا تھا کہ یہ صحرا تھا، یہاں پہ پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. لیکن جب وہ لوگ قافلے سے جاتے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے آسمان میں ایک جگہ گھوم رہے ہیں. تو ان کو یہ پتا چلا کہ پرندے اکثر وہی جگہوں پہ رکتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے. تو جب وہ جگہ پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بی بی ہاجرہ وہاں ہیں اور ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، تو انہوں نے ان سے اجازت طلب کی، اور بی بی ہاجرہ نے ان کو اجازت دی کہ وہ بھی یہاں پر رک سکتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلے پہلے مکہ کے گرد و بیش کی وادیوں میں سکونات پذیر تھے. صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکے میں معذرت، تھنک کسی کا انمیوٹ ہو گیا، مجھے ایک منٹ دیں. لیٹ می میوٹ ایوری باڈی پلیز. میں ریکویسٹ کروں گی اس پر جوائن کریں گے ایک بار. میں ریکویسٹ کروں گی آپ سب میوٹ پر رہیں، پلیز میوٹ پر رہیں، کیونکہ آپ کے انمیوٹ ہونے سے دوسروں کو ڈسٹربینس ہو سکتا ہے. تو پلیز اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ گروپ میٹنگس جوائن کریں تو پلیز میوٹ پہ رہیں تاکہ دوسروں کو ڈسٹربینس نہ ہو. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو ہم کر رہے تھے. تو میں یہ بتانے لگی تھی کہ جس زمانے میں ہم بات کر رہے تھے، صحیح بخاری میں اس کا بہت تفصیل میں ذکر آیا ہے کہ یہ لوگ مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنے بار ہوئی. تو کتنے بار وہ آئے اس کے بارے میں ذکر نہیں ہے، البتہ تاریخی مرکز میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو کہ یہ ہے. قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. کہ خواب ایک طرح سے حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تکمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا. یعنی کہ یہ جو مشہور واقعہ ہے یہ آپ نے سنا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی آپ جیسے آپ سیرت میں ابھی پڑھ رہے ہیں نا، تو بہت بہت آزمائشوں والی زندگی گزری. تو ایسے نیک اللہ کے بندے تھے وہ کہ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی اللہ کے حکم کے آگے اپنی بیٹے کی محبت کو نہیں آنے دیا. انہوں نے اللہ کی محبت کو غالب رکھا اور ان کا سر قلم کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے. اور آپ سوچیں کہ ان کے بیٹے کی یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے تھے، ان کی کس طریقے سے تربیت ہوئی ہوگی کہ جب ان کے باپ نے انہیں یہ بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے.
تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج ہم جب ہماری اولاد کو بچوں کو کسی چیز کے کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ بہت ریپلسو ہو جاتے ہیں نا، وہ ہم سے آرگیومنٹ کرنے لگتے ہیں، وہ نہیں نا یہ سب کہنے لگتے ہیں، لیکن ہم یہاں سے اتنی بہترین سیکھ لے سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنے گھروں کا ماحول اور اپنے بچوں کی تربیت دینی طور پہ کریں تو وہ کبھی اپنے ماں باپ کے خلاف جانے والے نہیں بنیں گے نا۔ اس سے آپ کو یہ سیکھ ملتی ہے، اس واقعے سے سیکھنے کو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ نبیوں کی اولادیں ایسی ہوئی کہ انہوں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ جب ان کو اپنا سر قلم کرنے کے لیے بھی کہا گیا تو ایک پل کے لیے بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری زندگی چلی جائے گی، بس وہ اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے ماننے کے لیے بالکل دل سے راضی ہو گئے۔ تو یہ ہمارے لیے نقطہ ہے یہاں پر سیکھنے کا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی تربیت پر بہت اہم طریقے سے توجہ دیں کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں، اور ہم ان کی اچھی تربیت کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود اچھے انسان بنیں، نیک بنیں، ہم دین کی باتوں پر عمل کرنے والا بنیں، اور ہم یہ چاہیں کہ ہم ہماری اولاد میں وہ جو صفات دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہماری بات کا اثر ہو نا۔ جب ہم اپنی اولاد کو کسی اچھی چیز کرنے کے لیے کہیں اور کسی چیز سے رکنے کے لیے کہیں تو وہ ہم سے یہ کہنے کے موقف میں نہ ہو کہ آپ مجھے تو روک رہے ہیں لیکن آپ خود بھی تو یہ کرتے ہیں۔ جب وہ ایسے کہیں گے تو ہمیں کتنا برا فیل ہوگا نا، ہمیں گلٹی فیل ہوگا۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ کے بچوں کو ایسی تربیت ملے کہ وہ اللہ کے حکم کو ہر چیز کے آگے رکھنے والے بنیں اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے کو، اپنے دین کی باتوں کو سیکھنے کو بہت اہم سمجھیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ جو ہے آپ سب سے گزارش کر رہی ہوتی ہوں کہ خود بھی اس مجلس میں جڑے، ایسی مجلس جہاں پہ آپ کو اللہ کا نام، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھنے کو ملے، ایسی مجالس میں جڑنا ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ایسی مجالس جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے اللہ پاک چونکہ ہر چیز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، پھر بھی جب وہ فرشتے واپس آتے ہیں ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ میں فلاں مجلس سے آ رہا ہوں جہاں پر اللہ پاک آپ کا ذکر ہو رہا تھا، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو وہ فرشتے جب یہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں نہیں، آپ کی جنت کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھتے تو اور بھی زیادہ اس کی طلب کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انہوں نے آپ کی دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن اگر دیکھ لیتے تو اور بھی اس سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو، اس مجلس میں جو لوگ جڑے ہوئے تھے یا جس بھی طریقے سے وہ ان کا اس مجلس سے جڑنا تھا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو ایسی مجالس جہاں پہ اللہ کے نام کو، اللہ کی باتوں کو سیکھنے ہمیں ملتا ہے، ایسی مجالس میں ہماری مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے مغفرت کو ہمارے لیے بہت آسانی سے پیش کر دیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی ایسی مجالس میں جڑیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر ایسی مجالس میں بیٹھیں جہاں اللہ کی بات سنائی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے۔ ہم سب کے جڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کے جڑنے کا مقصد ایک ہی ہے نا کہ ہم اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے بچنے والی زندگی کو اختیار کرنے والے بنیں، اور ہم ایک اچھے مسلمان بنیں تاکہ ہمیں کلمے والی موت نصیب ہو۔ ہم چند دن کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم ہیں، ہم کو اس یقین ہے، حقیقت ہمیں واضح طور پر معلوم ہے کہ آج ہم اس دنیا میں ہیں، کل ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس دنیا کی زندگی کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس دنیا میں کب تک رہنے والے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی، اللہ نے ہمیں صلاحیت دی،
تو ہم اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کریں، خود بھی اچھے عمل کرنے والے بنیں اور دوسروں کو بھی دین کی طرف بلانے والے بنیں۔ آپ یہ ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آپ دوسروں کو بھی دین کا علم دیں، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ تو یہ ذمہ داری ہم ہر ایک مسلمان پہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں دوسروں تک پہنچانے والے بنیں، دوسروں کو بھی سکھانے والے بنیں۔ آپ نے حدیث اور کا مفہوم بہت بار سنا بھی ہوگا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ہم جو بھی دین کی بات ہو، قرآن شریف ہو، جو ہم سیکھیں دوسروں کو بھی سکھانے کی نیت سے سیکھیں۔ اس لیے یہ مضمون سے ہٹ کی تھوڑی باتیں ہو گئی، لیکن مجھے لگا کہ یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا اہم ہے کہ ہمیں اس دور میں، جو فتنے کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اس وقت ہم سب کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، یہ بہت اہم، ہمیں اس چیز کو بہت اہمیت دینی چاہیے کہ ہم ہمارے گھر کا ماحول بنائیں، اسلامی ماحول بنائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچے اپنے ماں باپ سے اچھی طریقے سے بات نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، ان سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جبکہ یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ آپ اگر سوچنے بیٹھیں کہ ان سب کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے، تو آپ کو در حقیقت یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارا گھر کا ماحول، کیونکہ ماحول کا اثر انسان پہ بے انتہا پڑتا ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کی ایسی پرورش کریں، ایسی تربیت کریں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، وہ صبح شام اپنے ماں باپ کو دین کے کام کرتے ہوئے دیکھیں، نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھیں، ذکر اللہ کرتے ہوئے دیکھیں، تو ان کے اندر بھی عمل کرنے کا شوق ہوگا، ان کے اندر بھی دین کو سیکھنے کا شوق ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بچے، یہ عالمی طور پر سارے بچوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بس فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور یوٹیوب پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہم اس کو کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ سنیں، اگر ہم ایک سروے لیں اور سب سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے، اور آپ اگر اس کو ریپلیس کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہوگا کہ ہم اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے، اٹس اناوائڈیبل، آج کل کے بچوں کو ہم بالکل نہیں روک سکتے، یہ ان کا کہنا ہوگا۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کوشش کریں، اگر آپ اپنے گھر کا ماحول بنائیں، کسی بچوں کو یوزلی اٹینشن چاہیے ہوتا ہے، ہاں اگر آپ ورکنگ ہیں، آپ ان کو اس طریقے سے اٹینشن نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے گھر کا ماحول اس طریقے سے بنائیں، جیسے کہ اگر آپ فضائل اعمال میں دیکھیں تو صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات پیش ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بچوں کو جو آپ سٹوری سناتے ہوں گے یا بچوں کے ساتھ خالی ایسی ٹائم سپینڈ کرتے ہوں گے، اس کو آپ ریپلیس کریں دینی چیزوں سے، ان کو آپ بتائیں کہ صحابہ نے کیسے کیسے مشکل اور مشقتیں، آزمائشیں اٹھائیں اور وہ کیسے ثابت ختم رہے۔ جب آپ ان کے بارے میں ان کو بتائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، ان کو بھی سکھائیں گے، تو ان کے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو میں یہی بتانے لگی تھی، چلیں واپس آتے ہیں اور ہمارا جو ٹاپک تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو مجموعہ جو کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے آپ سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے ہیں، اور قرآن کی سیائی بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا تھا، یعنی کہ جو ذبح کرنے کا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، اور جس کی وجہ سے ہم ہر عید میں بکرا یا گائے جو بھی ذبح کرتے ہیں، یہ واقعہ جو پیش آیا تھا یہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکے کہ بے حد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ باقی 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری میں ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوع معروف مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے
دوسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا ہوا، وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور بنو جرہم سے عربی سیکھ لی، تو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ وہ عراق سے تھے نا، عراق یا یمن کی اس علاقے سے تھے، تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی زبان عربی نہیں تھی، عربی اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم سے سیکھی، جو قبیلہ وہاں آ کر بس گیا تھا نا زمزم کے واقعے کے بعد، ان سے انہوں نے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں ناچنے لگے، اور ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کی، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، یعنی کہ وہ نبی کی بیوی تھی، لیکن ان سے جب کیفیت دریافت کی گئی تو انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی، بجز اس کے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، تو ان کے لیے نصیحت فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئیں تو ان کو بتانا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ تو یہ کیونکہ نبی تھے، ان کی پیشن گوئی کو سمجھ گئے، اور انہوں نے جو ان کی پہلی بیوی تھی ان کو طلاق دے دیا، اور دوسری عورت سے جو بنو جرہم کے سردار تھے ان کی بیٹی صاحبزادی سے ان کا نکاح ہوا۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھنے اور کی تاکید دی، اور وہ واپس فلسطین چلے گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گاڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لپٹ پڑے، اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنی طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے، اور ایک اطاعت شیعہ بیٹا اور اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جب آپ نے اذان دی، جب آپ نے بلایا، تو ارواح جو روحیں تھیں، جہاں پہ روحیں ہوتی ہیں، ان جاری روحوں نے جنہوں نے بھی لبیک کہا ہے ان کو حج عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معزز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ چلیں اب ہم ڈیٹیلز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہاں سے لینیج کے بارے میں بات کریں نا، ہم نے یہ ساری تفصیل کس لیے بیان کی؟ تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جو 4 فادرز ہیں، جہاں پر ان کا لینیج جا کے ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا اکرام و اعزاز عطا کیا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ہم درود ابراہیمی جب بھی پڑھتے ہیں نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی ہم ہمیشہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ اکرام و اعزاز دیا ہے، تو اسی لیے یہ ضروری تھا کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں، اور اسماعیل علیہ السلام جو ڈائریکٹ 4 فادر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں بھی جانیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معزز کی صاحبزادی، یعنی کہ اس بنو جرہم کے قبیلے کے سردار کی بیٹی جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا،
ان سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہے: نبیت یا نبایت، خدار، ادبیل، مبشہ، مزمہ، دمہ، مچا، حدود، یتمہ، یدفور، نفیس اور خدمان۔ یہ ہیں ان کے 12 بیٹے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے ہی میں اپنی رہائش قائم اختیار کی۔ ان کی معیشت اور دارومندی زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھی، یعنی کہ ان کی their living was dependent on their trade جو وہ ملک شام میں کر رہے ہوتے تھے۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے، یعنی کہ ہوتے ایسے ہوا کہ وہ جس مکے کے شہر میں پیدا ہوئے تھے وہاں سے پھیلتے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کے دبیس تاریکیوں میں دب کے رہ گئے۔ صرف نبید اور خضر کی اولاد اس گمراہی سے مستثنیٰ تھی، یعنی کہ جیسے جیسے ان کی اولادوں سے قبیلے بڑھتے گئے، ان کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملتے ہیں، لیکن ان کے 2 بیٹوں کے بارے میں آتا ہے، ایک تو ہے نبت اور ایک ہے خدار۔ خدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکے میں ہی پھیلتی پھولتی رہی یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معاذ کا زمانہ آ گیا۔ عدنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں دادا ہیں اور پھر ان کے بیٹے معاذ کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فادرز کا جب آپ لینیج بتاتے ہیں اور آپ پیچھے تک پہنچتے ہیں تو عدنان جو گزرے، عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 21ویں دادا یعنی کہ پشت پردہ پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے ہوتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے، فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنا لینیج بتاتے ہوتے تو وہ عدنان پر آ کر رک جاتے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال معاد کے بیٹے نذر، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معاد کی کوئی اولاد نہیں تھی، خاندان وجود میں آیا۔ در حقیقت نذر کی 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مدر۔ ان میں سے محقر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں ہیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، ابو القیس، ویل، بکھیر، بہرحال یہ جو نامیں ہیں یہ ان کی اولادوں کے نامیں ہیں، اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ تو یہاں پر میں جو بتانے لگی ہوں آپ سے کہ الاس بن مدر، تمیم بن مراح، عدیل بن مدرک، بنو اسد، خزیمہ اور کناہ بن کنزو کے قبیلے وجود میں آئے۔ پھر کناہ سے قریش کا قبیلہ، تو قریش کا قبیلہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ قبیلہ فر بن مالک بن نذیر بن کناہ کی اولاد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، کیونکہ آپ اگر بنی اسرائیل دیکھیں، یہودیوں سے ہماری مخالفت اسی چیز میں ہے کہ ان کا یہ خواہش بول سکتے یا ان کی یہ پیشن گوئی تھی کہ جو بھی نبی ہوتے ہیں وہ آل یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان سے بہت سارے نبی گزرے بنی اسرائیل میں۔
اب تک بھی انہوں نے ان کے پاس جو صحیفے موجود ہیں جس کو وہ تورات کے طور پر یہ جو بھی ان کی موجود ہے ان میں ان کو یہی ہے کہ وہ اپنے فور فادرس کو بہت مانتے ہیں، اور جب عرب کے زمانے میں بھی ان کو یہی بہت وہ تھا کہ آل اسماعیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آل یعقوب سے نہیں تھے۔ تو آل اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنہ کو منتخب کیا، اور کنہ کی نسل، کنہ ایک قبیلہ گزرا، اس کی نسل میں سے قریش کو چنا۔ قریش ڈائریکٹ قبیلہ ہے، قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک گھنٹہ ہو گیا، شٹ معذرت چاہتی ہوں، میٹنگ اینڈ ہو گئی تھی کیونکہ یہ گوگل میٹ کی فری میٹنگ تھی، اور یہ 1 آور کے بعد اینڈ ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگلی بار آپ جب جوائن کریں تو ٹائم پہ جوائن کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شروع کے 10-15 منٹ سب کا انتظار کرنے میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بات مکمل نہ ہو سکی۔ تو میں نے یہ دوبارہ میٹنگ اسی لیے آن کی ہے کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ ہم جو ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نسب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنہ کو منتخب کیا، اور کنہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھا گروہوں میں بنایا، پھر ان کی بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھی گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی 4 فادرز گزرے وہ نہایت ہی پاکیزہ خاندان والے تھے، ان کی ساری نسلیں جو ہوئی آباد ہوئی وہ سب نکاح سے ہوئی، آپ کو دور دور تک اس میں زنا کا کوئی اندیشہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ سے یہی گزارش ہے، آج ہم ہمارے سبق کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے اگلی مرتبہ کہ آپ کو اس طریقے سے دشواری نہ پیش آئے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ ٹائم پہ جوائن کریں تاکہ ہم انشاءاللہ ٹائم کے اندر اینڈ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد افضل الصلوات و عدد معلوماتک۔